نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا تعلیم بالغاں کورس کا چھٹا سبق ہے جو تختی نمبر 6 سے شروع ہوگا۔ تختی نمبر 6 اس میں حرکات اور تنوین کی مشق ہے۔ حرکات کو لمبا نہیں کرنا جیسے اس کی مکمل تفصیل تختی نمبر 4 میں گزری، اور تنوین پہ گنہ کرنا ہے۔ گنہ کس کو کہتے ہیں، گنہ کتنا کرنا ہے، تو گنہ کیسے کرنا ہے، اس کی مثال یہ سب کچھ 5ویں تختی میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد تلفظ کا خوب خیال رکھنا ہے کہ موٹے حروف کو صحیح طرح موٹا کرنا ہے، نرم کو صحیح نرمی سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم آواز حروف میں صحیح خیال رکھنا ہے کہ جن کی آواز ملتی جلتی ہے ان کے اندر فرق کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے پہلی تختی کے نیچے ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے تھے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ ان پر قلقلہ پہلے تو یہ سمجھے قلقلہ کہتے کس کو ہیں۔ قلقلہ آواز کے ہلانے یا اچھالنے کو کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف خوب اچھی طرح ذہن میں یاد رکھیں۔ قلقلہ آواز کے ہلانے یا اچھالنے کو کہتے ہیں۔ تو ان حروف پر قلقلہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ حروف ساکن ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 5 حروف قلقلہ ہیں، ان پر کب قلقلہ ہوتا ہے؟ جب یہ ساکن ہو جاتے ہیں۔ اب ساکن کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف پر زبر زیر پیش نہ ہو، جزم ہو، اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر زیر پیش نہ ہو، نہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو، نہ 1 زبر 1 زیر 1 پیش ہو، بلکہ کیا ہو، جزم ہو، تو اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ تو یہ حروف قلقلہ جب ساکن ہو جائیں تو پھر ان پر قلقلہ کرنا ہے۔ اور قلقلہ میں نے بتا دیا ہے کہ آواز کے ہلانے یا اچھالنے کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم آگے یہ جب حروف کے جوڑ کریں گے تو اس کے آخر میں ہم وقف کریں گے۔ تو وقف میں آ جائے حروف قلقلہ یا حرف کے درمیان میں آ جائے تو جب یہ ساکن ہو جائے گا تو اس پر ہم قلقلہ کریں گے۔ اب اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ حروف قلقلہ جو 5 ہم نے پڑھے ہیں، یہ جملے کے درمیان میں آ جائے یا آخر میں آ جائے، جب یہ ساکن ہو جائے گا تو اس وقت اس پر قلقلہ ہوگا۔ اگر درمیان میں ہے اور ساکن ہے، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے، جزم ہے، تو پھر اس وقت قلقلہ ہوگا۔ اگر آخر میں ہے اور وقف میں وہ جا کے ساکن ہو جاتا ہے، جیسے اب آگے دوسرے نمبر پہ کھڑا ہے احدن، تو اس پر ہم جب وقف کریں گے احد، وقف میں آخری حرف ساکن ہو جائے گا، آخری حرف پر ہم پیش جو لگے ہوئے ہیں 2 وہ نہیں پڑھیں گے، تو وقف میں یہ دال ساکن ہو جائے گا اور دال حروف قلقلہ میں سے، تو اس پر پھر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ آواز کے ہلانے یا اچھالنے کو کہتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ باتیں بار بار دہرانی پڑتی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں کہ مجہول حروف نہیں پڑھنے۔ جیسے اب میں نے 5ویں تختی کے شروع میں بتایا ہے کل کے سبق کے حوالے سے کہ کل یہ بات بھول گئے تھے کہ مجہول نہیں پڑھنا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو ساتھی جیم پڑھ دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرتا، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ، کیا بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن، الرحمن نہیں پڑھنا، کوشش پڑھتے ہیں الرحمن، بلکہ کیا پڑھنا ہے الرحمن، نر نہیں پڑھنی، نر نون را زیر نر، نر رحیم۔ اب آگے شروع کریں۔
حمزہ زبر آ، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جیسے پہلے بتایا کہ پہلے حرف کو صحیح پڑھنا، اس کے بعد حرکات پڑھنے۔ تو پہلا حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو حمزہ کو ہم پہلے اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اس کے بعد حرکت پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، آگے با زبر با، تو اب یہ کیا بن گیا؟ آبا۔ آگے دال دو زبر دن، اب دال پہ ہم نے گنہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ تنوین ہے، تنوین پہ ہم نے کیا کہا تھا؟ گنہ کرنا ہے۔ تو یہ کیا بن گیا؟ اب ملا کے پیچھے پڑھیں گے تو آبادن۔ اب اس پہ ہم نے وقف کرنا ہے، تو وقف کیسے ہوگا؟ آبادا۔ دو زبر پر جب وقف ہوتا ہے تو پھر وقف میں ایک زبر پڑھی جاتی ہے، دو زبر کو ایک زبر پڑھا جاتا ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو جب دو زبر آ جائیں گے کسی حرف کے آخر میں تو اس پر ہم وقف کریں گے، تو پھر وقف میں ایک زبر پڑھیں گے، دو زبر کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، ایک زبر پڑھا جاتا ہے۔ آگے حمزہ زبر آ، آگے حا ہے، حا پر زبر ہے، حا زبر حا، تو کیا بن گیا؟ آحا۔ آگے دال دو پیش دن، اب دال پہ گنہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اوپر تنوین ہے، کیا بن گیا؟ آحادن۔ اس پر وقف احد۔ اب دال پہ کیا کیا ہے؟ قلقلہ۔ قلقلہ آواز کے ہلانے یا اچھالنے کو کہتے ہیں، دال حروف قلقلہ میں سے اور وقف میں ساکن ہو گئے، تو اس لیے اب اس پر قلقلہ ہوگا۔ کیسے؟ احد احد، جیسے سورۃ اخلاص میں قل هو اللہ احد، اب دال پہ دال حروف قلقلہ میں سے، تو اس پہ قلقلہ ہوگا۔ آگے حمزہ زبر آ، خا زبر خا، خا موٹے حروف سے اس کو موٹا کریں گے، آخا۔ آگے ذال نرم حروف سے اس کو نرمی سے پڑھیں گے، ذال زبر ذا، زبان کا نرم حروف کیسے ذال پڑھنا ہے؟ زبان کا کنارہ اور سامنے والے جو دانت ہیں ان کا کنارہ اس پر زبان کو لگائیں گے، زبان کے اس پر زبان کو لگائیں گے تو یہاں سے اس کو دال نرمی سے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ آخاذہ، یہ ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیں، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، موٹا کر کے خا کو، ذال نرم حرف اس کو نرمی سے پڑھیں گے، ذال زبر ذا، آخاذہ۔ آگے وقف آخاذ، آگے حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، ذال نرم حرف نرمی سے، نون زبرنا، آذینا۔ آگے وقف آذین۔ آگے حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما۔ آگے را زبر را، آمار۔ آگے وقف آمر۔ حمزہ زبر آ، نون زبرنا، یہ نون کا جو حرف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، آنا۔ آگے وقف ان۔ اب آگے با زبر با، خا زیر خی، خا موٹا حرف موٹا کریں، کیا بن گیا؟ باخی۔ لام زبر لا، باخیلا۔ آگے وقف باخیل، با زبر با، را زبر را، کیا بن گیا؟ بارا۔ را کے متعلق اب ہم نے پیچھے بار بار پڑھا ہے کہ را پر جب زبر یا پیش آ جائے یا را سے پہلے رفع زبر یا پیش آ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا۔ اب را پر زبر ہے تو اس کو موٹا کریں گے، کیا بن گیا؟ بارا۔ آگے پھر را ہے اس پر بھی زبر ہے، را زبر را، کیا بن گیا؟ بارا را۔ تا دو زیر تین، بارا را تین۔ اب یہ جو آخر میں تا کھڑی ہے یہ کون سی تا ہے؟ یہ گول تا ہے۔ اس کی دوسری تختی میں جب یہ آئی تھی تو اس وقت میں نے خوب اس کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ یہ تا گول تا ہے، تو اس کو وقف میں ہا پڑھا جاتا ہے، یہ گول تا کو وقف میں ہا پڑھا جاتا ہے۔ تو اب اس کو ہم وقف میں ہا پڑھیں گے، کیسے؟ بارا راہ، کیسے؟ بارا راہ، آخر میں ہا کے بعد صحیح ہے۔ آگے جیم زبر جا، عین زبر ع، کیا بن گیا؟ جاع۔ لام زبر لا، جاعلا۔ آگے وقف جاعل۔ آگے جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع۔ عین زبر ع، جامع۔ آگے وقف جماع۔
آگے حا زبر حا، حا چھوٹی ہے اس کی صحیح آواز ہے، سین زبر سا حاسا، دال زبر دا حاسادہ، آگے وقف حساد، یہ دال پہ کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ ہو رہا ہے، حروف قلقلہ میں سے وقف میں ساکن ہوگی تو اس پہ قلقلہ کریں گے، حساد، آگے حا زبر حا، شین زبر شا حاشا، را زبر را موٹا کر کے زبر اوپر حاشا را، آگے وقف حاشا، آگے خا زبر خا موٹا حرف موٹا کر کے، شین زیر شی کیا بن گیا؟ خواشی، یا زبر یا خواشی یا، آگے وقف خواشی، آگے خا زبر خا موٹا ہے موٹا کریں گے، لام زبر لا خالا، قاف زبر قا خالق، آگے وقف خالق، اب یہ قاف کون سے حروف سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے موٹا بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور وقف میں یہ ساکن ہو گیا تو اس پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، کیسے؟ خالق، آگے خا پیش خو، لام زیر لی خولی، قاف زبر قا خولی قا، آگے وقف خولی قا، آگے ذال زبر ذا نرم حرف نرمی سے، کاف زبر کا بری کاف ذاکا، را زبر را ذاکا را، را پہ زبر موٹی کریں گے، آگے وقف ذاکر، آگے را زبر را، فا زبر فا را فا، عین، عین کے بعد صحیح ہے، عین زبر ع رافع، آگے وقف رافع، آگے را زبر را، قاف زبر قا موٹا کر کے کیا بن گیا؟ راقا، با زبر با راقابا، تا دو زیر تین گناہ کر کے راقابتین، آگے وقف راقابہ، یہ آخر میں پھر یہ کیا آگئی؟ بولتا آگے تو اس کو وقف میں ہاں پڑے گے، کیسے؟ پھر پڑھیں راقابہ، آگے سین پیش سو، را پیش رو کیا بن گیا؟ سورو، را دو پیش رن سرورن، آگے وقف سرور، آگے سین زبر سا، فا زبر فا کیا بن گیا؟ صافا، را زبر را زبر را پر موٹی ہوگی صافا را، آگے تا دو زیر تین تنوین گناہ کریں گے اور گولتا ہے تو اس کو وقف میں ہاں پڑھیں گے، کیسے؟ صافا را، آگے صاد پیش سو، حا پیش حو صوحو، فا دو زبر فن صوحوفن، آگے وقف صوحوفا، اب یہ آخر میں دو زبر ہیں تو وقف میں ایک زبر پڑھیں گے، آگے واو زبر وا، سین زبر سا کیا بن گیا؟ واسا، طوا دو زبر طوان واسا طوان، آگے وقف واسا طوا، دو زبر ہیں وقف میں تو ایک زبر پڑھیں گے، آگے طوا زبر طوا، با زبر با کیا بن گیا؟ طوابا، قاف دو زیر قن طوابا قن، آگے وقف طوابا قا، قاف کون سے حروف سے؟ حروف قلقلہ میں سے اور موٹا بھی ہے تو وقف میں یہ ساکن ہو گئے تو اس پہ کیا کریں گے؟ قلقلہ، آگے طوا زبر طوا، با زبر با طوابا، قاف دو زبر قن طوابقن، آگے وقف طوابقا، آگے طوا پیش طو، واو دو زبر ون طوون، آگے وقف طوا، آگے عین زبر ع، با زبر با عبا، سین زبر سا عباسا، عین کے بعد صحیح ہے، آگے وقف عبس، یہ پیچھے جو ہم نے پڑھا طوون، یہ آخر میں جو یا اس کے لکھا ہوا ہے یہ یا نہیں پڑھیں گے، آگے عین زبر ع، دال زبر دا عادا، لام زبر لا عادالا، آگے وقف عادل، آگے عین زبر ع، لام زبر لا عالا،
قاف دو زیر قن علاق آگے وقف علاق قاف پہ کیا کریں گے قلقلہ آگے عین زبر ع میم زبر م عام دال دو زیر دن عامد آگے وقف عامد دال حروف قلقلہ میں سے اور وقف میں ساکن ہوگی قلقلہ ہوگا عین زیر ع نون زبر ن عین با دو زبر بن عنبا آگے وقف عنبا آگے غین زبر غ موٹا رفع موٹا کر کے با زبر با غبا را زبر را غبر تا دو پیشتن غبرتن آگے وقف یہ آخر جو تا ہے یہ بولتا ہے تو وقف میں کیا پڑھیں گے اس کو ہا تو ہا کی وجہ ہے غبرہ آگے فا زبر فا عین زبر ع فاع لام زبر لا فاعل آگے وقف فاعل قاف زبر قا تا زبر تا کیا بن گیا قاتا را زبر را قاتر تا دو پیشتن قاترتن آگے وقف قاترہ یہ یاد رکھیں بولتا کو وقف میں ہا پڑھیں گے بڑی ہا آگے قاف پیش قو تا زیر تی کیا بن گیا قوتی لام زبر لا قوتیلا آگے وقف قوتل قاف موٹا کر گیا قوتل آگے قاف زبر قا دال زبر دا قادا آگے را زبر را قادر آگے وقف قادر قاف پیش قو را زیر ری اب جب را پڑھنا ہے حرف اس کو موٹا جب زیر پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے پھر بری را زیر اس کے بعد اب کیا پڑھیں گے بری کر کے ری قوری حمزہ زبر آ یہ جو حمزہ یہ یا کے اوپر لگا ہوا ہے یا اس میں نہیں پڑھی جائے گی صرف حمزہ ہی پڑھا جائے گا حمزہ زبر آ قوری آ آگے وقف قوری حمزہ کو اب ایسے اب آخر میں کیسے جھٹکے سے پڑھیں گے قوری آگے قاف زبر قا موٹا قاف سین زبر سا قاسا میم دو پیش من قاسم آگے وقف قاسم آگے کاف زبر کا بری کاف با زبر با کعبہ دال دو زیر دن کعبہ دن آگے وقف کعبہ دال پہ کیا کرنا ہے قلقلہ کعبہ کاف پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بن کتبن آگے وقف کتب کاف زبر کا سین زبر سا کاسا با زبر با کاسبا آگے وقف کاسب با کون سے حروف سے ہے حروف قلقلہ میں سے اب وقف میں اس پہ کیا کریں گے قلقلہ آگے کاف زبر کا فا زبر فا کیا بن گیا کافا را زبر را کافا را آگے وقف کافر کاف پیش کو فا پیش فو کیا بن گیا کوفو واو دو زبر ون کوفو ون آگے وقف کوفو وا دو زبر ہیں وقف میں ایک زبر پڑھی جائے گی آگے لام پیش لو با زبر با لوبا دال دو زبر دن لوبا دن آگے وقف لوبا دا آگے لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا زا کون سے حروف سے سیٹی والے حروف سے سختی سے لوما زا تا دو زیر تن لوما زا دن آگے وقف لوما زا بولتا ہے وقف میں ہاں پڑھیں گے لام زبر لا ہا زبر ہا لا ہا با دو زیر بن لہابن آگے وقف لہب با پہ کیا ہے قلقلہ میم زبر ما سین زبر سا کیا بن گیا ماسا دال دو زیر دن
مسد آگے وقف مسد نون زبر نا خا زیر خی ناخی را زبر را ناخی را تا دو زبر تن ناخیرتن آگے وقف ناخیرہ واو زبر و جیم زبر جا واجا دال زبر دا واجد آگے وقف واجد واو زبر و سین زبر سا واسا قاف موٹا کر گئے قاف زبر قا واساق آگے وقف واساق آگے واو زبر و قاف زبر قا واقا با زبر با واقاب آگے وقف وقاب واو زبر و لام زبر لا والا دال زبر دا والد آگے وقف ولد واو زبر و ہا زبر ہا واہا با زبر با واہب آگے وقف واہب ہا پیش ہو میم زبر ما ہوما یہ بڑی ہے ہوما زا کون سو روح سے زا سٹی والے روح سے ہوما زا زبر زا ہوما زا تا دو زید تین ہوما زدین آگے وقف ہوما زہ ہا پیش ہو دال دو زبردن آگے جو جا لگی ہوئی نہیں پڑھیں گے لکھی ہوئی نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف دال دو زبردن ہودن آگے وقف ہودا۔ تو ایک اور بات جو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ جوڑ جو ہیں وہ ایک ایک رف کے کرنے اکٹھے نہیں کر لینا، ایسے نہیں پڑھنا حمزہ زبر آ با زبر با دال دو زبردن آبادن ایسے اکٹھا نہیں پڑھ دینا، بلکہ جوڑ جو ہیں وہ ایک ایک حرف کا کرنا ہے، ایک ایک حرف کو ساتھ جوڑ کے پڑھنا، اکٹھا نہیں پڑھ دینا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔